اچھے بھیا جس رکشا میں سوار تھے وہ ڈیفینس سوسائٹی کی ایک لمبی اور کشادہ گلی میں رک گیا۔ اس میں صرف 2 ہی سواریاں تھیں۔ بیگم ہلالی نے انہیں خط میں ہدایت کی تھی کہ وہ اسٹیشن پر اتر کے کسی رکشا یا ٹیکسی والے سے کہیں کہ ڈیفینس کالونی پہنچا دے، پھر وہاں پہنچ کر کسی سے پتہ معلوم کر لیں۔ 1-2 راہگیروں سے پتہ دریافت کیا گیا تو اپنے شانے اچکا کر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا جو بیگم ہلالی سے رابطہ کرتے۔ یہ ایک عجیب اور حیرت کی بات تھی۔ اب وہ اور ساتھ میں جو لڑکی تھی سڑک کے کنارے حیران و پریشان کھڑے تھے۔ اچھے بھیا ڈوبتا سورج تھے اور لڑکی حسین نہ سہی لیکن پرکشش اور نوجوان تھی۔ وہ اپنا وجود ملگجے رنگ کی چادر میں چھپائے ہوئے تھی۔ چہرے کے نمک نے اس کے رخساروں کی سانولی رنگت اور زیادہ پرکشش بناتی تھی۔ وہ اچھے بھیا سے چند قدم پیچھے پلکیں جھکائے کھڑی تھی۔ پھر اس نے سفید دوپٹہ جو سر سے ڈھلک کر شانے پر بکھر گیا تھا اسے دونوں ہاتھوں کی لمبی لمبی مخروطی انگلیوں سے اٹھا کر اس کی محراب بنا لی۔ اچھے بھیا تو سر سے پاؤں تک دیہاتیوں والا لباس پہنے ہوئے تھے، اسی لیے وہ اس علاقے میں کسی آسمانی مخلوق کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ایک ہفتگی قسم کے شخص کے ساتھ ایک پرکشش لڑکی کو دیکھ کر کاروں میں گزرتے ہوئے چہروں اور آنکھوں میں معنی خیز چمک پھوٹ جاتی، مگر وہ کچھ کہے بغیر گزر جاتے۔ لیکن چند نوجوان لڑکوں نے جو ایک مرسیڈیز میں سگریٹوں کا دھواں اڑاتے ہوئے جا رہے تھے گاڑی اچھے بھیا کے پاس روک لی۔ ایک لڑکے نے اپنے ساتھی سے کہا، دقیانوسی لوگ ذرا سنبھل کر، لڑکی کی رپورٹ پر کوڑے یا سنگسار بھی۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اچھے بھیا نے پتہ لکھا ہوا پرزہ اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے لڑکے کی طرف بڑھا دیا۔ اس لڑکے نے اچھے بھیا کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پہلے اچھے بھیا کی اوٹ میں کھڑے ہوئے تراشیدہ پیکر پر ایک میلی نظر ڈالی۔ اچھے بھیا کے بال دھوپ میں سفید ہوئے تھے، نزلہ سے نہیں، مگر ان کا چہرہ کسی رد عمل سے عاری تھا۔ لڑکی نے تیز نگاہوں کو اپنے جسم پر چبھتے ہوئے محسوس کیا تو وہ آہستگی سے پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکے نے بلند آواز میں کہا، بیگم مسرت ہلالی۔ پھر وہ زیر لب پڑھنے لگا۔ ہیروئن کا نشہ شاید اس پر اثر کر رہا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اچھے بھیا کو واپس کیا اور کہکہ لگاتے ہوئے کہا، مجھے تو اپنے گھر کا نمبر بھی نہیں معلوم کہ میں کون سے فیز میں رہتا ہوں۔ آئی ایم سوری۔ وہ کسی انجانے خوف سے ڈر گیا تھا۔ اس کے ساتھی نے سرگوشی میں کہا، یار قزلباش، میں نے نہیں کہا تھا کہ ریوالور یا پستول ساتھ لے لو؟ کیا دیکھا نہیں آج کل پولیس کی موبائل گاڑی روک کر چیک کرتی ہے؟ کھلونا ریوالور سے بھی کام چل جاتا۔ یہ بڈھا لڑکی ہمارے حوالے کر دیتا۔ پھر وہ گاڑی ایک دم سے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اچھے بھیا پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے سرگوشیوں کی بنبناہٹ میں جو کچھ سنا وہ پریشان کن تھا۔ پھر ایک کار آ کر رکی۔ اس علاقے میں آدمی کم کاریں زیادہ گزر رہی تھیں۔ اس میں صرف ایک جوان لڑکا سوار تھا۔ آئیے میرے ساتھ چلیے۔ اس نے پیچھے کی طرف ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ آپ جہاں کہیں گے میں آپ دونوں کو پہنچا دوں گا۔ اچھے بھیا نے غصے کی لہر کو اندر ہی دبا لیا کیونکہ لڑکا لڑکی کے چہرے اور سراپا کو نظروں میں جذب کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر کشمکش سی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے قدرے تذبذب سے کہا، شکریہ، اگر آپ اتنے ہی مہربان ہیں تو یہ پتہ بتا دیں۔ وہ معذرت اور لا علمی کا اظہار کر کے مایوسی سے آگے بڑھ گیا، شاید اسی لیے کہ اس کا اندازہ ہی غلط نکلا تھا۔ اس کے ترکش کا تیر خطا ہو گیا تھا۔ یہ بڈھا اس کی توقع سے کہیں ہوشیار ثابت ہوا تھا۔ انہیں غصہ آ گیا، جتنا بڑا شہر ہے یہاں اتنے ہی بڑے احمق بستے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک دودھ والے کو روکا جو ایک بڑی سی سائیکل پر دودھ کے بڑے بڑے ڈبے لادے جا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا،
بھائی ایسا بہت مشکل ہے، کچھ حلیہ بتاؤ۔ ان کے پاس کون کون سی گاڑیاں ہیں اور کس رنگ کی ہیں؟ ان کی اولادیں کتنی ہیں؟ سب کیا بیچتے ہیں؟ 10 برس پہلے کی شمیم بیگم کا چہرہ اور سراپا ان کی نظروں میں لہرایا جو دھندلا سا تھا۔ وہ گوری چٹی ہیں، ان کی 3 لڑکیاں ہیں، وہ بھی ماں پر گئی ہیں، سب یورپ میں بزنس کرتے ہیں۔ گاڑیاں کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں؟ یہ تو نہیں معلوم، البتہ یہ معلوم ہے کہ وہ پچھلے برس چہرے کی پلاسٹک سرجری کروا کے آئی ہیں۔ آہو میں سمجھ گیا جی، وہ تو نور جہاں کی طرح لگتی ہیں پلاسٹک سرجری کروا کے۔ آپ ایسا کرو، ناک کی سیدھ میں جاؤ، دائیں ہاتھ کی تیسری گلی میں مڑ جاؤ، بائیں ہاتھ پر گلابی رنگ کی کوٹھی ہے، وہیں 2 بنگلے چھوڑ کر تیسرا بنگلہ ان کا ہے۔ بیگم صاحبہ سے کہہ دینا کہ 2 مہینے کے دودھ کا بل تو دے دیں، 12,000 کی رقم تو ان کے لیے معمولی ہے، مگر میرے لیے تو۔ وہ اتنا کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سپیر ہو رہی تھی، آج دن بڑا خوشگوار تھا۔ شام کا سونا پن کھڑکی کے باہر چاروں طرف بکھرا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ بیگم ہلالی سنگار میز کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے بال سنوار رہی تھیں۔ ان کا چہرہ آئینے میں دمک رہا تھا۔ انہیں ایک تقریب میں جانا تھا۔ انہوں نے خود کو آئینے میں ناقدانہ نظروں سے دیکھا۔ مومنہ پیر پٹکتی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، وہ چقندر کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی دونوں مٹھیاں سختی سے بھیج کر بولی، آپ چائے کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں جا کر پی لیں یا پھر کسی ڈرائیور کو بھیج کر منگوا لیں۔ پھر وہ دھم سے صوفے پر گر گئی۔ مومنہ کی بات انہیں اس قدر ناگوار لگی تھی کہ وہ ایک دم تیزی سے گھوم گئی، پھر مومنہ کے پاس بیٹھ کر اسے چمکارنے لگی۔ کیا تم سے چائے نہیں بن رہی ہے؟ نہیں، وہ زیر خند لہجے میں بولی، آپ نے تو کہا تھا کہ چائے بنانا بہت آسان ہے، میں کوئی 1 گھنٹے سے لگی ہوئی ہوں۔ چائے بنی تو وہ کڑوی ہو گئی، سارا دودھ بھی ابل کر بہہ گیا، پھر وہ جھلا سی گئی۔ آپ نے غصے میں آ کر نوکر کو نکال دیا، 1 ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے۔ آپ نے نہ تو خان سما کا بندوبست کیا اور نہ ملازمہ کا۔ نوکر کا ملنا سب سے مشکل ہے، تم نہیں جانتی کہ میں 1 ہفتہ سے کس عذاب سے گزر رہی ہوں۔ 1 ہفتہ سے صبح کا ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا ہوٹل سے آ رہا ہے، پیسوں کی فکر نہیں۔ اب جس اذیت سے بیگم ہلالی کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسماں دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ کینیڈا سے کال آئی ہے، کوئی ناز احمد ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بیگم ہلالی کا چہرہ کھل اٹھا، وہ برق رفتاری سے کمرے سے نکل گئی تو آسماں مومنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا کوئی مر گیا ہے؟ یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ چلو نا چل کر سنیں، آخر موصوف کون ہے اور کیا چیز ہے؟ مومنہ نے بیزاری ظاہر کی تو آسماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سر اٹھایا اور قربانی کے جانور کی طرح کھینچتی ہوئی ساتھ لے گئی۔ جب وہ دونوں ٹیلی فون والے کمرے میں پہنچی تو ممی کا چہرہ نور جہاں ہو رہا تھا۔ وہ رسیلے لہجے میں بتا رہی تھیں، بیٹے یہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کی نظریں اپنی بیٹیوں کے چہرے پر پٹکنے لگیں، ایک سے ایک حسین، اعلیٰ تعلیم یافتہ، سمارٹ، باذوق، شائستہ مزاج، ماڈرن لڑکیاں موجود ہیں جو کینیڈا کے ماحول میں اس طرح فٹ ہو سکتی ہیں جس طرح انگوٹھی میں نگینا۔ تمہیں انتخاب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو پاکستانی لڑکیوں کو؟ ان کے سامنے یورپین لڑکیاں مانند پڑ جاتی ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ لڑکیاں بیکورڈ ہوں۔ پھر ایک دم سے ہنسنے لگیں۔ ناز نے ایسی کوئی بات کہہ دی تھی کہ وہ جنب سی گئی تھیں۔ ہاں بیٹے، ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا، میں تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ تم 4 شادیاں کر لینا۔ دیکھو نا، تم درجن بھر لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کرو گے، اور ہاں۔ آسماں نے مومنہ کے کان میں سرگوشی کی، یہ ممی نے کب سے دفتر شادی کھول لیا ہے،
کمیشن تو خوب ملے گا کیونکہ لڑکا میڈ ان کینیڈا ہے۔ کب آ رہے ہو؟ میں تمہارے لیے لڑکیاں ڈھونڈ کر رکھتی ہوں۔ بیگم ہلالی کی نگاہیں بددستور اپنی بیٹیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کے تصور میں اپنی تیسری بیٹی کا سنسنی خیز سراپا بھی لہرا رہا تھا۔ جب گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بیگم ہلالی نے ریسیور کریڈل پر رکھا تو مومنہ نے پوچھا، ممی یہ مسٹر کون ہے؟ کیا وہ صرف شادی کرنے کراچی آ رہے ہیں؟ بیگم ہلالی نے فوراً بیٹی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ان کا چہرہ انجانی مسرت سے دمک رہا تھا، چمکتی آنکھیں کچھ اور سوچ رہی تھیں، ذہن کہیں اور تھا۔ وہ ایک دم چونک کر مسکراتی ہوئی بولی، حیرت ہے تم ناز کو بھول گئی۔ ناز صفورہ آنٹی کا بیٹا، ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا۔ 6 بہنوں میں سے 20 برس پہلے اپنے ڈیڈی کے ساتھ کینیڈا جا کر سیٹل ہو گیا تھا۔ جب میں پلاسٹک سرجری کے لیے لندن گئی ہوئی تھی نا، تو وہ اپنی آپا سے ملنے آیا ہوا تھا۔ اسے 20 برس بعد دیکھا تو پہچان نہ سکی تھی، وہ یکسر بدل گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ریلی ممی؟ آسماں حیرت سے بولی، وہ کیا واقعی بدل گیا تھا؟ کہیں اس نے بھی پلاسٹک سرجری تو نہیں کروا لی تھی؟ نو 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 بیبی، وہ پہلو بدل کر ہنس پڑی۔ جو ان لڑکوں کو پلاسٹک سرجری کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ وہ 28-23 برس کے لگ بھگ ہوگا۔ آئی سی، مومنہ کو ناز احمد میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ممی، مسٹر ناز نے اب تک شادی نہیں کی؟ حیرت ہے، کیا ان کی مالی حالت بہتر نہیں ہے یا پھر وہ کسی افریقی باشندے جیسے شکل و صورت کے مالک ہیں؟ آسماں نے آخری جملے پر ایک زوردار کہکا لگایا تو مومنہ نے بھی اس کی ران پر ہاتھ مار کر ساتھ دیا۔ او ناز احمد نہیں بیٹی، وہ یک لخت سنجیدہ ہو گئی۔ جب میں نے اسے آخری بار کراچی میں دیکھا تو اس کی رنگت سرخ و سفید تھی، مگر وہ 10 برس کی عمر کا ایک کمزور اور بیمار سا لڑکا تھا۔ باپ نے اسے علاج کی غرض سے اپنے پاس ہی بلا لیا تھا۔ لیکن جب میں نے اسے لندن میں دیکھا تو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ امریکی فلموں کے ہیرو کی طرح دراز قد، وجیز، صحت مند و توانا اور چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اسے کئی فلم سازوں نے آفر بھی کیا تھا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اچھا، آسماں بولی، اس کا اشتیاق بڑھ گیا۔ مگر ممی، انہوں نے فلموں میں کام کرنے سے انکار کر کے کیا حماقت نہیں کی؟ میں کہوں گی انہوں نے بے وقوفی کی، دولت اور شہرت ٹھکرا کر۔ اسے دولت کی کیا ضرورت ہے؟ بیگم ہلالی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھرنے کے گوشوں میں اتر گئی۔ اس کا بزنس کینیڈا، سوئٹزر لینڈ اور سعودی عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ او نو، مومنہ کی رگوں میں سنسنی بھر گئی۔ ریلی ممی؟ اس کے تصور میں ماضی کے ہیرو راک ہڈسن کی جوانی کا سراپا لہرانے لگا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خواب و خیال کی دنیا سے نکلی تو انجانے خیال کی روح اس کی نس نس میں برقی روح بن کر دوڑنے لگی۔ ممی، آپ نے کبھی ہمارے اس کزن کا ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ تو صفورہ آنٹی کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ ہاں تو مسٹر ناز احمد کب کراچی پہنچ رہے ہیں؟ وہ کہاں قیام کریں گے؟ کیا کسی 5 سٹار ہوٹل میں؟ اتوار کو، یعنی آج سے ٹھیک 5 دن بعد وہ امریکہ سے آ رہا ہے۔ میں اسے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے نہیں دوں گی۔ کیا 2000 گز کی کوٹھی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ ممی، کیا وہ واقعی پاکستان میں شادی کے لیے سنجیدہ ہیں؟ آسماں نے دھڑکتے دل پر قابو پانے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہاں تو ایشیائی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیا وہ سب مر گئی ہیں؟ اپنی اپنی پسند ہے بیٹی، مرد ذات بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ جب وہ دولت مند ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن ممی، مومنہ چونک پڑی، وہ 5 دن بعد آ رہے ہیں، آپ انہیں یہاں کیسے ٹھہرائیں گی؟
ہمارے ہاں تو خانسامہ بھی نہیں ہے۔ او مائی گاڈ، بیگم ہلالی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ میں تو یہ بھول ہی گئی تھی، نوکر کہاں سے لاؤں؟ میں نے دو ایک جاننے والی بیگمات سے بات چیت کی تھی، ان کی ملازماؤں کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اتنی دور ڈیفینس میں آ کر کام کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ پھر آپ انہیں ہوٹل میں ہی ٹھہرنے دیں، ہم انہیں ہوٹل میں لے جا کر کھلاتے رہیں گے، یہی ایک صورت ہے۔ سرونٹ کوارٹر بھوت بنگلہ کی طرح بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ وہ ایک دم سے بری طرح جھنجھلا گئیں۔ انہوں نے برائی سنگھار میز پر پٹخ دیا۔ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ مومنہ اور آسماں کب کمرے سے چلی گئیں، مگر وہ تو کسی خیال میں ہی کھوئی رہیں۔ انہیں اپنے چاروں طرف بہت ساری حسین جوان لڑکیوں کی مائیں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ناز نے قدم رکھا تو کسی ماں نے جھٹ سے جال کی ڈوری کھینچ کر اس میں ناز کو قید کر لیا۔ یہاں ناز کے ایک نہیں بہت سارے رشتہ دار موجود تھے۔ وہ سمجھتی تھیں کہ اگر ناز ان میں سے کسی کے ہاں ملنے کے لیے ایک دن کے لیے بھی گیا تو اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا، پھر وہ ناز کو اپنے ہاں لانے کی صورت پیدا نہ کر سکیں گی۔ پھر کسی لڑکی کے عشق اور حسن و جمال کی سیر میں ناز کھو بھی سکتا ہے۔ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ چھوٹے اور درمیانے طبقے تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اعلیٰ طبقے کے لیے بھی سنگین بنا ہوا تھا۔ اس تصور کے ساتھ ہی ان کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں خانسامہ کے لیے اخبار میں اشتہار دے دینا چاہیے، لیکن اس میں جانے کتنے دن لگ جائیں۔ وہ دیر تک فوری بندوبست کے بارے میں سوچتی رہیں۔ یکا یک ان کے ذہن میں راشدہ بانو کے خط کا خیال آیا، جو 3-4 روز پہلے آیا تھا، جو انہوں نے بڑی بے پرواہی سے سرسری انداز میں پڑھ کر جانے کہاں پھینک دیا تھا۔ وہ بہت دور کی رشتہ دار تھیں، مگر اب گپ اندھیرے میں وہ ان کے لیے کرن بن کے چمکیں۔ پھر وہ برق رفتاری سے اپنی خوابگاہ کی طرف لپکیں اور وہ خط ڈھونڈنے لگیں۔ یک بارگی انہیں خیال آیا کہ کہیں انہوں نے خط پھاڑ تو نہیں دیا تھا۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح راشدہ بانو کے خط کو ڈھونڈنے لگیں۔ الماری، میز کی دراز میں، تکیے کے نیچے، بستر کی چادر کے نیچے تک دیکھ ڈالا، لیکن خط نہیں ملا۔ پھر وہ تھک ہار کے بیٹھ گئیں اور انہیں اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ دفتر ان کی نظر میز کے نیچے رکھی ہوئی ردی کی ٹوکری پر پڑی۔ وہ حیرت اور خوشی سے اچھل پڑی۔ اس میں راشدہ بانو کا خط مڑا توڑا سا پڑا تھا۔ وہ ٹوکری کی طرف لپکیں اور جھک کر وہ خط اٹھا لیا اور وہ اسے لے کر صوفے پر اس طرح بیٹھ گئیں۔ انہوں نے لفافہ میں سے خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ راشدہ بانو نے لکھا تھا، میں بہت دنوں سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی۔ میں آپ کی بے پناہ محبت اور احسانات کو ساری زندگی کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ نے ہمیشہ میرے سارے مطالبات کو منظور کیا۔ میرے شوہر کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے اپنی 5 لڑکیوں کی شادی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ غریب کی لڑکیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، ان لڑکیوں کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اگر آئے بھی تو دینے کے لیے ہے کیا؟ میں اسی لیے ان کا بیاہ نہیں کر سکتی۔ مسئلہ جہیز کا اور پیسوں کا ہے۔ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، پینشن کی رقم میں بمشکل گزارا ہو پا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک لڑکی کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ اگر کوئی مناسب لڑکا نظر آ گیا تو آپ اس کی شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے تمام لڑکیوں کی تربیت پر ہمیشہ بہت زور دیا ہے۔ وہ نہ صرف گھرداری میں ماہر ہیں بلکہ سگڑ اور سلیقہ شار بھی ہیں۔ جو لڑکی بھی آپ کے ہاں بھیجوں گی، آپ کے ہاں ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ وہ گھر کے ہر کام میں طاق ہوگی اور باورچی خانہ بھی سنبھال لے گی۔ وہ کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ اس طرح میرا ایک بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت اجر ملے گا۔ رب العزت نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ ایک غریب کی بیٹی اور اس کی شادی آپ پر بوجھ نہیں بنے گی۔
میں اپنی 2 اور بیٹیوں کو اپنی آپا کے ہاں بھیج رہی ہوں تاکہ پیٹ کاٹ کاٹ کر لڑکیوں کی شادی کے اخراجات کے لیے کچھ بچا سکوں۔ کوئی اور صورت بچت کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ انسان کی مجبوریاں اسے کیا کیا کام کرواتی ہیں۔ فوراً جواب دیجیے گا، آپ کی راستہ بانو۔ وہ خط پڑھ کر ان کی ایک بڑی مشکل آپ ہی ہم آسان ہو گئی تھی۔ وہ راستہ بانو اور اچھے بھیا کو نہ صرف قریب سے جانتی تھیں بلکہ ان کے مزاجوں سے بھی خوب واقف تھیں۔ راستہ بانو بلا شبہ ایک سگڑ اور سلیقہ شار عورت تھی۔ اپنی 5 بیٹیوں کو اور ایک لڑکے کے ساتھ ایک سرکاری کوارٹر میں رہتی تھیں۔ ان کا بیٹا ایک سرکاری محکمے میں چپڑاسی تھا۔ ان میں جو سلیقہ تھا انہوں نے بہت کم عورتوں میں پایا تھا۔ وہ ہر طرح اور اقسام کے کھانے پکانے میں ماہر تھیں کہ بعض گھرانے میں تقریبات میں انہیں کھانا پکانے پر بلا لیا جاتا اور معاوضہ دے دیا جاتا۔ وہ کسی شیف سے کم نہیں تھیں۔ اپنی لڑکیوں کی تربیت ان کے بچپن ہی سے کرنے لگی تھیں۔ بچیاں سیانی ہوتے ہی پہلے گھر کے سارے کاموں میں مہارت حاصل کر چکی تھیں۔ راشدہ بانو کی کوئی بھی لڑکی ان کے ہاں آنے سے نوکر کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اسی وقت راشدہ بانو کو جوابی خط لکھا کہ وہ اپنی کسی بھی لڑکی کو فوراً بھیج دیں۔ 2000 کی رقم بھی بھیج رہی ہوں تاکہ کرایہ اور آپ کے کام آ سکیں۔ میرے ہاں باہر ملک سے مہمان آ رہے ہیں، اسی لیے اس کی سخت ضرورت ہے۔ رہی لڑکی کی شادی کے بعد 2-1 برس میں کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گی تاکہ وہ آپ کی دعاؤں سے رخصت ہو جائے۔ بے فکر رہیں۔ انہوں نے خط کوریئر سروس سے اور رقم ارجنٹ منی آرڈر سے روانہ کر دی۔ اس خط اور رقم کو گئے 3 دن ہوئے تھے، لڑکی نہیں آئی تھی۔ اس رات وہ بہت فکر مند اور پریشان تھیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ 2-1 سہیلیوں کے ہاں گئیں تاکہ وہ کچھ دنوں کے لیے ملازمہ دے دیں، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے سامنے ایک فہرست رکھ دی۔ شیزا نے اپنا گورا مرمری اور گدا ہاتھ بڑھا کر وہ فہرست اٹھا لی۔ یہ کیا ہے ممی؟ اس نے اپنی پلکیں چپکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ ان لڑکیوں کی فہرست ہے جو ناز کو دکھائی اور ملائی جائیں گی، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کل ساری رات جاگ کر یہ فہرست تیار کی ہے۔ بٹ ممی، آسماء نے بڑی حیرت سے کہا، ان میں ایک لڑکی بھی ایسی نہیں جسے مسٹر ناز احمد پسند کر سکیں۔ کسی کی عمر زیادہ ہے تو کوئی اپنی عمر سے 10 برس بڑی لگتی ہے، اور کسی کا رنگ روپ، اور وہ فوراً آسماء کی بات کاٹ کر بولی، کیا تم مجھے احمق سمجھتی ہو؟ میں اپنے پیروں پر کلہاڑی ماروں گی۔ آپ کیا چاہتی ہیں ممی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ آسماء کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم تینوں میری بات توجہ اور دھیان سے سنو، وہ سنجیدگی سے کہنے لگیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ناز جیسا ہیرا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ دانستہ ہمارے ہاں رکنے کے لیے آ رہا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی مرحومہ ماں سے تم تینوں کے بارے میں سنا ہوگا یا کسی نے وہاں جا کر بتایا ہوگا۔ تم تینوں میرے جگر کے ٹکڑے ہو، میری نظر میں تم تینوں برابر ہو۔ عمروں میں بھی بس 1-1.5 برس کا فرق ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ تم تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لے۔ ناز جس کو بھی پسند کر لے وہ اس کی قسمت ہے۔ اس انتخابات پر کسی کو جلنے، حسد اور دکھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر وہ تمہاری بہن ہی ہوگی۔ ایک بہن کی شادی ہو جائے گی تو وہ تم دونوں کے لیے بھی اعلیٰ اور ذی حیثیت خاندانوں میں کوشش کرے گی۔ اس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے، کیوں؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ انہوں نے توقف کر کے باری باری ان کے چہرے سوالیہ نظروں سے دیکھے۔ معلوم نہیں وہ کس قسم کی لڑکی اپنے لیے پسند کرے، کیونکہ وہ ایک کروڑ پتی شخص ہے۔ وہ ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے اپنا مستقبل تاریک کرنے سے رہا۔ مومنہ بولی، تم کیوں ان فضول باتوں میں ہلکان ہو رہی ہو؟ بیگم حلالی کو غصہ آ گیا تو وہ تنگ کر بولی، ناز کوئی احمق لڑکا نہیں ہے، وہ اس ملک میں پیدا ہوا ہے،
شاید مٹی کی خوشبو اسے یہاں شادی کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ گیند اس کورٹ سے دوسرے کورٹ نہ جائے۔ یہ تم تینوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہاں سے جا کر کسی اور رشتہ دار کے ہاں ٹھہرنے نہ پائے، ایک روز کے لیے بھی نہیں۔ اگر وہ ایک دن کے لیے بھی گیا تو سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے آرام کا ہر طرح سے، اس کی ذرا ذرا سی بات کا خیال رکھو۔ وہ تم تینوں میں سے یقیناً کسی ایک کو پسند کر لے گا۔ تم جیسی حسین اور پرکشش لڑکیاں خال خیال ہی نظر آتی ہیں۔ آخر کس بات کی کمی ہے تم تینوں میں؟ پرشباب اور سمارٹ ہو۔ وہ توقف کر کے بولیں، تم اس کی شخصیت اور امارت سے مروب، نروس اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ ہم لوگ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہیں۔